نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اور اگر مسلمانوں کے گروہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اس دوران انصار کی مجلس کے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہرے۔ اس جگہ پر دراز گوش نے پیشاب کیا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو بند کر لیا، یعنی دراز گوش نے پیشاب کیا تو اس نے اپنی ناک کو بند کر کے گویا کہ بڑی ایسی اظہار کیا کہ حضور کے دراز گوش کے پیشاب سے بڑی عجیب سی اس نے اپنا چہرے سے اظہار کیا۔ تو عاشق رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر اس کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے، یعنی یہ خوشبو زیادہ رکھتا ہے، تیرے مشک لگانے سے زیادہ یہ خوشبو زیادہ رکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن ان دونوں میں بات پڑ گئی اور ان کی دونوں کی قومیں آپس میں لڑ پڑی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ صورتحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم سمجھا کر ان میں صلح کرا دو، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے اور وہ صلح کرنے سے انکار کر دے تو تم مظلوم کی حمایت میں زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے تو فرمایا انصاف کے ساتھ دونوں گروہ میں صلح کرا دو اور دونوں میں سے کسی پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس جماعت کو ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سختی کے ساتھ راہ راست پر لانا مقصود ہے، اور صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ فرمایا کہ ہر چیز میں عدل کرو کہ بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو وہ انہیں عدل کی اچھی جزا دے گا۔ اس آیت سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ نمبر ایک، جنگ و جدال یعنی لڑنا اور جنگ کرنا یہ گناہ ہے، مگر یہاں پر آیت کریمہ میں دیکھیں تو دونوں فریقوں کو مومن فرمایا، تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہے، یعنی گناہ یہ کفر نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمبر دو، مسلمانوں میں صلح کرانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت بھی ہے۔ صلح ہمیں بھی کروانی چاہیے، اس حوالے سے میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے وہ سن لیجیے۔ نمبر تین جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا وہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی مخالفت یا اس سے جنگ کرنے والا کافر اور فاسق نہیں بلکہ وہ مومن ہے۔ نمبر چار، سلطان اسلام کے باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں۔ اور نمبر پانچ، یاد رکھیے گا
کہ یہ جنگ جہاد نہیں کہلائے گی، نہ ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا، نہ ان کے قیدی اور لونڈی غلام بنائے جائیں گے، بلکہ ان کا زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے ایک سلطنت کا ایک اصول بتا دیا۔ مسلمانوں کے بارے میں صلح کرانے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں تو کیونکہ خاندانوں میں ہو جاتی ہیں، بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی دو دوستوں میں ہو جاتی ہیں، لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ لڑائی کی وجہ سے انسان اس حد تک چلا جائے کہ وہ زیادتی کرنے والا بن جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرا مسلمان جو ہے وہ ان میں صلح صفائی کروائے، اور صلح کروانے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ بہت سے مقامات ہیں، میں صرف ایک آیت کریمہ جیسے میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے سنیے۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی دیکھیے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین ایک نسخہ دے دیا قرآن حکیم میں کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے جھوٹ بول کر بھی اگر کسی کے درمیان صلح کرا دی تو وہ جھوٹا نہیں کہلائے گا، کیونکہ صلح جو ہے کہ اسلام کو مطلوب ہے۔ تو فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے اور یا تو وہ اچھی بات کہتا ہے یا اچھی بات وہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں کہ جو درجے میں روزے، نماز، زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ یعنی غور کیجئے گا، اس حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو درجے کے لحاظ سے نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے کیوں نہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں صلح کروا دینا یہ نماز، روزے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے درجے میں۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا یہ جو دو حدیث مبارکہ اور ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ملتی ہیں کہ مسلمانوں میں صلح کروانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا وہی صلح کروانا جائز ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں آتی ہو، جبکہ ایسی صلح کروانا حرام ہے کہ جو حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں کہ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ وہ کون سی ہے؟ جیسے اس سے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے اس آیت کریمہ سے اور حدیث مبارکہ سے کہ جو عورت کی 3 طلاق ہو جانے کے باوجود اب وہ صلح کروانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اس لیے تم آپس میں صلح کر لو، تو یاد رکھیے گا کہ یہ صلح جائز نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اپنے شوہر پر وہ حرام ہو چکی ہے۔ اب صرف صلح کر لینے سے وہ عورت حرام سے حلال نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ کوئی صلح کروا دے گا اور میاں بیوی نے صلح کر لی تو گویا کہ انہوں نے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناجائز کام تھا،
اور ایسی صلح کروانے والے یہ گناہ گار ہوں گے، اور صلح کے بعد اگر میاں بیوی ایسی صلح کر بھی لیں تو پھر مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ قائم رہے گا اور جو تعلق ان کے درمیان رہے گا، تو جیسے ان کو گناہ ملے گا وہ صلح کروانے والوں کو بھی گناہ میں، جب تک وہ گناہ گار ہوتے رہیں گے وہ صلح کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک رہیں گے۔ اور یہ کام ایسا کام ہے کہ جو ناجائز ہے، تو مسلمانوں کو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے صلح کروانے کی اجازت ہے، ناجائز صلح کروانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ میں ظلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاشرہ ظلم کا خاتمہ کرنے میں دین اسلام کا کیا کردار ہے، اور اس کے علاوہ مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے اگر آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو مظلوم کی حمایت کا اللہ نے حکم دیا کہ فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو یہاں تک کہ وہ ظالم جو ہے وہ پلٹ آئے، اور پلٹ آئے تو پھر انصاف کرو۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اور صحابہ کرام کی آپس میں جو ہوئی ہیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، تو اس کے حوالے سے جو لوگ کلام کرتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ اسی آیت کریمہ پر مزید آگے آپ کے سامنے بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی، جو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہم بھی کہیں مظلوم کی مدد کرتے ہیں یا نہیں، یا ہم بھی ظلم میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، اور دین کی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر معاشرے میں امن و امان کو ہمیشہ قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، قرآن و سنت کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین، قرآن حکیم کی تعلیمات اور احکامات کو صحیح سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ نور قرآن سے ہماری زندگیاں منور کر دے، مرنے کے بعد ہماری قبر کو روشن کرنا۔ اے رب کریم، کل قیامت کے دن اس قرآن کا نور اور اس کی شفاعت اور اس کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، درس قرآن کی برکت سے یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ آج کیونکہ داماد رسول امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا مولا کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے ثواب ہدیۃ تحفۃ نبی پاک صاحب الولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے صدقے میں تمام امت مرحومہ کی روحوں کو سر ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما، آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، آپ کی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی تعلیمات، آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں اور عظیم شہادت کا صدقہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔